صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جس پر ہمیشہ گمراہ دجال لوگ حملہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب ثقہ ہیں، عادل ہیں، کوئی بھی ان میں سے گمراہ نہیں ہے، کوئی بھی ان میں سے جھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی ان میں بدعتی نہیں ہے، سب ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ انصار کے بارے میں فرمایا کامیاب لوگ ہیں، ہم المفلحون۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ بھی ہماری طرح ہیں، ہم ان کے پیچھا کریں گے، تو اہل سنت نہیں، ان کو اہل سنت سمجھنا دھوکہ ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاسناد دیا ہے اور علم العقیدہ دیا ہے، الحمدللہ۔ ہم بندے کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ حضرات گرامی، یہ 3 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ حشر 28واں سپارہ، یہ صحابہ کرام مہاجرین والانصار کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت مہاجرین کے بارے میں ہے اور دوسری آیت انصار کے بارے میں ہے۔
اور تیسری آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صحابہ کے بعد آئے ہیں اور صحابہ کے ہم مسلک ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مال فی ہے، غنیمت کا مال ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا سب سے پہلے حقدار وہ فقراء مہاجرین ہیں جنہیں ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی یہ صفت جس حالت میں انہیں نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ وصف اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے بارے میں بتایا ہے کہ مہاجرین چاہے غریب ہوں یا امیر ہوں، جب انہیں نکالا گیا مکہ سے، ان کے مال و دولت چھین لیے گئے، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دوسری حالت یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، ان کا وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کے جانثار ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ مہاجرین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے، خاص وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے ہی جو مدینہ پہنچ چکے ہیں، مدینہ ان کا وطن بن چکا ہے، جنہوں نے مدینے کو وطن بنا لیا ہے اور ایمان اپنا دین بنا لیا ہے، ایمان اختیار کر لیا ہے۔ ایمان اور مدینہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے اختیار کر لیا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یحبون من ہاجر الیہم، ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ان کے وطن میں ہجرت کر کے آتا ہے۔ یہ ان کا وصف ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے یہ پناہ گیر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اور ہم ایک ہم وطن ہیں اور ہم مسلک ہیں۔ یہ ان کا وصف، اور یہ خاص وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے ہیں، انصار صحابہ کرام۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اپنے سینے میں کچھ نہیں محسوس کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ شدت کی حالت میں محتاج ہوں پھر بھی وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا، اور جس شخص کو اپنی محبوب ترین چیزوں کے بارے میں بھی بخل سے بچا لیا گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ضرورت کی چیزیں ہیں، فطرت ہے انسان کی کہ ضرورت کی چیزوں کو دیتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ خود بھی محتاج ہے۔ یہ انصار صحابہ تو ایسے ہیں کہ ان کی وہ چیزیں جو ان کو جان سے زیادہ عزیز ہیں وہ بھی دیتے ہوئے ان کے دل میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس قدر صاف کر دیا ہے، ان کے دلوں سے اس قدر بخل نکال دیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں دیتے ہوئے بھی یہ ذرا جھجکتے نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں فرمایا
اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ انصار کے بارے میں فرمایا کامیاب لوگ ہیں، ہم المفلحون۔ اور تیسرا گروہ جو صحابہ کے بعد ہے، تابعین سے شروع ہوتا ہے، ہمارے اس وقت تک کے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، جن کے اندر بھی یہ وصف پایا جائے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، مہاجرین اور انصار کے بعد، فرمایا ان کا جو قابل تعریف وصف ہے، ان کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے، یعنی مہاجرین تو انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے دین کے مددگار جانثار ہیں، اور انصار جو ہیں ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہو، مہاجر ہو۔ اور ان دونوں گروہوں کے بعد والے مسلمان، فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، ربنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور وہ لوگ وہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ یعنی دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے سے پہلے جو اصحاب ایمان لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ، جو لوگ دین پر ثابت قدم رہے، اہل حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اللہ اور اس کے رسول کے مددگار، دین کے جانثار، جو بھی ان سے پہلے گزرا ہے، ان سب کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں سب سے پہلے تو ان کی لغزشوں کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اور دوسری بات جو یہ اللہ سے مانگتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی یہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اہل ایمان، ان کے بارے میں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دل میں کوئی عداوت، دشمنی نہ پیدا کرنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ وصف بیان کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے ہم مسلک لوگ ہیں، ورنہ صحابہ سے اگر ذہن نہیں ملتا تو یہ دعا نہیں نکلے گی، بلکہ زبان سے صحابہ کے بارے میں تبرہ نکلے گا، یا صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ نکلیں گے جس سے ان کی شان میں کمی آتی ہو، گستاخی ہوتی ہو۔ حضرات گرامی، یہ تیسرا جو گروہ ہے، یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا صحابہ سے تعلق اتباع کا ہے، اہل اتباع ہیں، اور یہی لوگ اہل سنت کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو ان 3 آیات میں 8، 9 اور 10 نمبر سورہ حشر کی 3 طبقات کا ذکر ہے۔ پہلے 2 طبقے صحابہ کرام کے ہیں، مہاجرین والانصار، اور تیسرا طبقہ اہل سنت کا ہے، جو صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں برے بھلے الفاظ استعمال کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں جج بنتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا امروا ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ فسبوہم، کہ ان کی رسوائی بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، گمراہی، بدبختی، کہ حکم تو یہ ہوا ہے سب لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے استغفار کرو، اور یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں،
یہ ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی گمراہی کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اخرجہ مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ انہی 3 آیات کی شرح فرماتے ہیں وَبِهَذَا احْتَجَّ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ لَا حَقَّ فِي الْفَيْءِ لِمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم۔ انہی 3 آیات سے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ دلیل لی ہے کہ جو شخص صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کافر نہیں کہتا، بڑی باتیں نہیں کرتا، صرف برائی بیان کرتا ہے صحابہ کی، صحابہ چند صحابہ ہوں یا سارے صحابہ ہوں، اس شخص کا مال فی میں کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کے حقوق نہیں ملیں گے اسے۔ یعنی یہ گورنمنٹ کے احکامات میں سے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو مسلمانوں کے حقوق نہیں دے گی۔ لأن اللہ انما جعلہ لمن جاء بعدہم ممن یستغفر لہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو صحابہ کے بعد آئے ہیں اور صحابہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں تعریف کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے استنباط کی، فرماتے وما احسن ما استنبط الامام مالک رحمہ اللہ من هذه الآیت الکریمہ، کہ کتنا اچھا استنباط کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے، جو تیسری آیت ہے، جو اہل سنت کے بارے میں آیت ہے، جو صحابہ کے بارے میں دل صاف رکھنے کی آیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس آیت میں صحابہ تو بڑی بات ہے اور ائمہ کرام، ائمہ اہل سنت تو بڑی بات ہے، عام مسلمان جو پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں، جن کے بارے میں کوئی بدعت یا منافقت واضح نہیں ہے بلکہ ایمان پر ان کی زندگی گزری ہے، ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سب کے بارے میں دل صاف رکھنے کا حکم ہے، ان سب کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہے۔ اور صحابہ تو ائمہ دین ہیں، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل سنت۔ اہل سنت کا مطلب میں یہ نہیں کہ ہماری جماعت، یہ اہل سنت مطلب اہل اسلام، اسلام کے ائمہ، جو پوری امت کے علماء ہیں، کسی گروہ کے علماء نہیں ہیں۔ میرے، ان کے، اپنے، ہمارے، یہ نہیں، وہ دین کے علماء ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، نبی کے وارث ہیں، نبی رحمت للعالمین ہے، نبی اس امت کا امام ہے۔ یہ ائمہ کرام نبی کے وارث، نبی کے وارث کی یہی تو صفت ہے، وہ ساری امت کا عالم ہوتا ہے، وہ کسی گروہ، کسی طبقے کا عالم نہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کتنا اچھا استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے، ان الرافضی الذی یسب الصحابہ لیس لہ فی مال الفیء نصیب، کہ ایسا رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس کا مال فیء میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کے مسائل میں سے ہے کہ گورنمنٹ اسے کوئی حق نہیں دے گی، مسلمانوں کے مال میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ خیانت ہوگی اگر اس کو کوئی شخص مسلمانوں کے مال سے دے گا، کوئی فنڈ، مسلمانوں کے فنڈ میں سے کوئی چیز دے گا۔ جو شخص صحابہ کو گالیاں دے، کسی ایک بھی صحابی کو، وہ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اہل سنت کہے، کچھ بھی کہ، وہ رافضی ہے، کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہے اس بات کا، سب جو بھی صحابہ کو گالی دے، کیونکہ وہ اس وصف سے نکل چکا ہے، جو وصف، جس وصف پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، اس کے اندر سے یہ خوبی نکل چکی ہے۔ کس بات پر
اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ مغفرت کی دعا آپ اسی کے لیے کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا دل صاف ہے، اور دعا کرتے رب ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دل میں ان لوگوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ذرا بھی غل، عداوت، میل، نفرت، دشمنی مت پیدا کرنا یا اللہ۔ یہ درخواست دعا ہے کہ اللہ دل ہو سکتا ہے کسی دجال کی کوئی بات سن کے ہمارے دل میں میل آ جائے کسی صحابی کے بارے میں، تو علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر وقت یہ علاج کرواتے رہو مقلب القلوب سے اپنے دلوں کا، صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں، ائمہ اہل سنت کے بارے میں، اور تمام اہل ایمان کے بارے میں جو پچھلی صدیوں میں گزر چکے ہیں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ صحابہ کرام اہل ایمان میں ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے لیکن صحابہ نہیں ہیں اور صحابہ کے مسلک پر ہیں، صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، اور پھر تبع تابعین جو ان کے بعد آئے، کیونکہ ان تینوں طبقات کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے دور کے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے دور کے، اور ایک روایت میں چوتھی مرتبہ بھی فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے، اور یہ ائمہ اربعہ تک یہ دور جاتا ہے، تمام ائمہ اہل سنت۔ یہ ائمہ اہل سنت کسی فرقے نے نام نہیں دیا، یہ امت کے ثقہ ائمہ ہیں، ان کی توثیق اس دور کے ائمہ نے کی ہے، اور کسی بھی امام کے بارے میں، امام کا مطلب اہل سنت کے نزدیک عالم ہے، نبی کا وارث، مجتہد درجے کا عالم، اس صدی کا، اور عقیدہ اور مسلک میں صحابہ کی اتباع کرنے والا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر پھر اس کی توثیق کی گئی ہے، ورنہ اس دور میں بڑے بڑے علم کے پہاڑ بھی ہوتے تھے، انہیں اہل بدعت کا امام قرار دیا گیا۔ اسلام کے ساتھ چمٹنا ہے جو ان چار ادوار میں خیر الناس لوگوں نے سمجھا تھا، اس امت کے بہترین درجے کے لوگ۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جس پر ہمیشہ گمراہ دجال لوگ حملہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب ثقہ ہیں، عادل ہیں، کوئی بھی ان میں سے گمراہ نہیں ہے، کوئی بھی ان میں سے جھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی ان میں بدعتی نہیں ہے، سب ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس عقیدے کی مخالفت معتزلہ نے کی ہے، جو ہمارے اندر اب علل اعلان سنائی دے رہا ہے کہ جی صحابہ بھی تو ہماری طرح ہیں، صحابہ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں بیان کیا جائے؟ نہیں، آپ بیان کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے فتنہ کھڑا ہوا تھا آج پھر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اس فتنے سے صحابہ نے پناہ مانگی
آج پھر دوبارہ اس امت کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت نے فتنے کا دروازہ بند کیا ہے اور گمراہی کا بھی دروازہ بند کیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ذرا بھی دل میں میل آ جائے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بندے کی چاہے وقت کا محدث امام ہے، اس کو پھر اس کا علم کام نہیں آتا۔ دونوں دروازے بند کیے۔ ملک کے اندر فرقہ واریت، انتشار، بغض اور عناد، فساد کا دروازہ بھی بند کیا ہے کہ صحابہ کا جو بھی آپس میں معاملہ ہے وہ خاص ہے۔ صحابہ کو عام مسلمانوں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو بیان کیوں نہیں کیا جائے گا، صحابہ کو بھی ہم کٹہرے میں لائیں گے، یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے۔ اس کو پلے باندھ لیجئے۔ یہ جن کا مسلک لاجک ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ جو اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ فرقہ واریت پھیلانے والا فتنے باز معتزلی ہے صحابہ کے بارے میں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں مبنی بر اعتدال ہے، نہ صحابہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں، جس کا جو مقام ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جس صحابی کو دیا ہے اس درجے سے نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیے، الصحابہ کلہم عدول۔ صرف اتنا پتہ چل جائے کہ فلاں شخص صحابی ہے، جس کی بات ہو رہی ہے، اس کا نہ نام کا پتہ چلا، نہ قبیلے کا پتہ چلا، نہ علاقے کا پتہ چلا، بس اس پر اعتماد کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ اس کے بارے میں پھر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ صحابی ہے، اس سے اوپر کیا سمجھیں گے ہم صحابہ کے مقام کو؟ کہ صحابی کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا دھوکہ کہ آپ ایک چور کو شہری سمجھ رہے ہیں، پرامن شہری، اور اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کلہم عدول۔ امام ابو زرعہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت، امام ابو زرعہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من الصحابہ، احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کسی بھی شخص کو، چاہے بڑے سے بڑا محدث ہے، بڑے سے بڑا فقیہ ہے، یا کوئی جاہل روڈ ماسٹر ہے، کسی کو بھی دیکھو کسی بھی صحابی کی شان میں کمی کر رہا ہے، اس کے مقام کا لحاظ نہیں کر رہا، صحابی کے مقام کا لحاظ نہیں کرتا، ینتقص، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابی کی شان میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زندیق، یقین کیجئے وہ زندیق ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ پہلے ان کی پوری بات بیان کر دوں۔ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے وَذَلِكَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، برحق ہیں، والقرآن حق، اور قرآن برحق ہے، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا رسول برحق، اس کا کلام برحق، اور یہ سب کچھ اللہ کا کلام اور رسول کا فرمان ہم تک پہنچانے والے کون؟ وہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں،
बीच में सनद तो सहाबा हैं, व इन्नमा युरीदूना अन यजरहू शुहूदना, और ये दीन के दुश्मन ये चाहते हैं कि हमारे गवाहों को मजरूह करार दे दें। अल्लाह के कलाम और उसके रसूल के फरमान के जो गवाह हैं उनको मजरूह करार दे दें। लियुब्तिलुल किताब व सुन्नह, ताकि अल्लाह की किताब और सुन्नत बातिल करार पा जाए कि जो भी नकल कहे ये तो सही नहीं, इसको तो फलां ने लिखा। आपने देखा होगा कुछ फितने हत्ता के कुरान तक पहुंच चुके हैं, सहाबा की गिरेबान तक पहुंचने के बाद कुरान तक पहुंच चुके। कुरान तो बनु उमैया ने लिखवाया था, पहले हदीस के बारे में कहते थे, अब कुरान के बारे में भी कहते कि बनु उमैया ने बैठ के लिखवाया। इंडिया के चैनलों में बैठकर वो फत्ते क्या कह रहे हैं। और दूसरा जंदीक यूनुस गौहर शाही का खलीफा क्या बैठकर दर्स दे रहे हैं, और उनके रवाबित कहां हैं, दुश्मनाने सहाबा से। हमारे सामने तो बैठते हैं टाई लगाकर जैसे इनका किसी से ताल्लुक नहीं है। हम ही फिरका वारियत फैलाते हैं, हम फिरका वारियत लोग हैं, फिरका परस्त हम, जो दीन को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और ये लोग टाई लगाकर आ जाते हैं, ये पता नहीं कहां से नजासत खाई, हमें पर्दे में खाते हैं, जो खाते हैं उगलते हमारे सामने हैं। हम इतने तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मुल इस्नाद दिया है और इल्मुल अकीदा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बंदे को देखकर पहचान जाते हैं किसने आज किसकी नजासत खाई है, यहूद की या मजूस की। नजासत खाकर मिंबरों पर आकर टीवी चैनलों पर बैठकर उसे उगलते हैं, हम सब जानते हैं। ये चाहते हैं कि अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल बातिल करार पाए, कोई एतमाद करे ही ना कुरान की आयत पर एतमाद आए किसी को ना। और जैसे इंडिया में देखा ना, अपने एडवोकेट ने कहा कि इसमें इतनी आयात हैं जो जिहाद की सारी बनु उमैया ने और खुलफा राशिदीन ने जिहाद करने के लिए ऐड की हैं। मैं निकाल रहा हूं, जिसने केस करवाया किस कबीले का है वो, उसको वैसे ही कोई जिन आ गया, उसके पीछे पूरी आइडियोलॉजी है, ऐसे ही उसको भूत सवार हो गया, पीछे पूरी आइडियोलॉजी है। लाइब्रेरियों में किताबें भरी पड़ी। ये चाहते हैं कि कोई शख्स भी ना अल्लाह के कलाम पर एतमाद करे ना नबी के फरमान पर, फिर रहेगा क्या बाकी। फरमाया वल जरहु बिहिम औला वहुमुज ज़नादिक़ा, ये जरा के हकदार हैं और ये जंदीक हैं। जंदीक किसे कहते हैं? जन फारसी का लफ्ज है औरत को, दीक असल में दीन था, जन दीन के औरत का दीन। और इसका मुराद इससे लेते थे कि हमाकत, दीन हमाकत। फिर ये अरबी में मुंतकिल हो गया लफ्ज, और ये खास मुनाफिकीन की खास किस्म के लिए इस्तेमाल होने लगा। एक तो मुनाफिक आम, मुनाफिक की आम तारीफ ये है कि उसने अपने बाप दादा, मसला सिख था, हिंदू था या मुशरिकीन अरब में से था, कोई भी था गैर मुस्लिम, उसने बस दिखलावे के लिए इस्लाम का कलम इजहार कर दिया, मुसलमानों में रहना चाहता था, मुसलमानों में रहने के लिए अंदर से उसने कबूल नहीं किया कि कोई भी वजह हो सकती है, जान का खतरा भी हो, उसने समझा जान को खतरा है, सारी फैमिली मुसलमान हो गई, उसने कहा मैं अकेला जलील हूंगा, साथ मुसलमान हो गया, कोई भी वजह हो सकती है। बाद में अल्लाह ताला इनमें से कई लोगों को ईमान की दौलत नसीब भी कर देता है। ये आम मुनाफिकीन की तारीफ है। इनमें खास किस्म ऐसे लोगों की है जो स्पेशली मुसलमानों और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए आमदन जानबूझकर इस्लाम का लिबास ओढ़ते हैं। इस किस्म के मुनाफिकीन को जंदीक कहा जाता है और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के सही अकीदे पर साबित कदमी अता फरमाए। हम
ہم جنازے کی دعا میں یہ پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں جس کو بھی زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو بھی وفات عطا کرے تو موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما۔ اور ائمہ اہل سنت احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ کی دعا تھی ہمیشہ اللہم امیتنا علی الاسلام والسنہ، اے اللہ ہمیں اسلام اور سنت پر موت عطا فرما، مطلب مسلک اہل سنت پر۔ ایک آدمی نے کہا جو آدمی اسلام پر فوت ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بڑی خیر پر مرا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اسکت، خاموش ہو جا، فرمایا من مات علی الاسلام والسنہ مات علی الخیر، جو شخص اسلام اور سنت پر مرا، یعنی اسلام لانے کے بعد مسلک اہل سنت کی اسے توفیق ملی، اس پر اس کی وفات ہوئی، وہ خیر پر مرا۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں ان دو نعمتوں میں سے فرق نہیں کر پاتا کہ کون سی عظیم ہے، کہ اللہ نے مجھے غیر مسلمین میں سے نکال کر اسلام کی دولت سے نوازا، یہ بڑی نعمت ہے، یا مسلمانوں کے گمراہ فرقوں میں سے بچا کر نکال کر اہل سنت کا مسلک کی سمجھ عطا فرمائی، یہ زیادہ بڑی دولت ہے۔ حقیقت میں دونوں ایک ہی نعمت ہیں، اسلام، اصل اسلام ہی وہ ہے جو اہل سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے افکار کو، نظریات کو اہل سنت کا لیبل لگا کر یا اہل حدیث کا لیبل لگا کر پھرتا ہے، ہم اسے فرقہ کہتے ہیں، اسے ہم اسلام نہیں کہتے، اسے سنت نہیں کہتے۔ مسلک اہل سنت، مسلک اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اس اصل اسلام کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں تھا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے ملکوں سے، ہمارے شہروں سے، محلوں سے نکال کر ہمارے انسانیت کے دشمنوں کے محلوں میں پھینک دے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔